ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو حرامی کہا جا سکتا ہے اور ایسے بچے پر جنت حرام ہے، اس طرح کی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، شرعی طور پر جو ارتکاب زنا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہے، اس پہ جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سزا دنیا و آخرت میں زانی اور زانیہ پر بیان کی گئی ہے۔ بچے کا اس میں کیا قصور ہے؟ لہذا بچے کے لیے کوئی سزا بھی بیان نہیں کی گئی۔ یہ ان لوگوں کا قبیح اور شنیع اور غلیظ فعل ہے جس کے نتیجے میں یہ بچہ دنیا میں آیا۔ اب اس میں بچے کا شرعی طور پر کوئی قصور نہیں ہے۔ اب اگرچہ اسے فقہی اعتبار سے جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ولد الحرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی اس فعل کے اعتبار سے بچے کے لیے وہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں اس بچے کو ولد الحرام کہہ کر مخاطب کیا جائے، یہ جو لفظ آپ نے بیان کیا میں اسے نہیں دہراتا، وہ لفظ لے کر مخاطب کیا جائے تو آپ سوچئے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ اور وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ قیامت کے دن کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو گناہ کیا ایک زانی اور زانیہ نے، اور ہمارا معاشرہ بعض اوقات اس کی سزا دے رہا ہوتا ہے اس بچے کو جو اس گناہ کے نتیجے میں دنیا میں آیا۔ تو یہ بہت ہی المناک پہلو ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ جو بات بیان کی گئی کہ اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ ولد الحرام پر جو ہے وہ جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے آج تک اس طرح کی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق ہدایت عطا فرمائے، بلکہ وہ نیک بچہ بنے اور نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے۔ تو یہ ٹھیکیداری کس نے دے دی کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے جنت کو حرام کر دیں؟ اگر وہ شر الثلاثہ والی حدیث بھی لے لی جائے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر، تو اس کی بھی تعویل موجود ہے کہ وہ ڈرایا گیا ہے کہ تمہارے غلیظ عمل کا اثر اس بچے پر آ سکتا ہے، اور وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اپنے باپ پر جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح اسے ولد الحرام کہہ کر مخاطب کرنا جس سے اذیت ہو، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی، فقد آذانی، یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی یہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو کچھ پہلو ہیں ہمارے معاشرے کے کہ اسے برا سمجھا جاتا ہے، اسے ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بہت ہی المناک پہلو ہے۔ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے ان الفاظ کے ساتھ استعمال مخاطب نہیں کیا جائے گا، نہ کیا جانا چاہیے۔ وہ جنت میں جا سکتا ہے، وہ اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو عذاب بیان کیا گیا، وبال بیان کیا گیا، وہ زانی اور زانیہ کے لیے بیان کیا گیا ہے، بدکار اور بدکارہ کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ بچے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اس طرح کے الفاظ سے مخاطب کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور احکام شرع کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک اور تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھ لیں کہ اگر غیر شادی شدہ کے یہاں زنا سے بچے کی ولادت ہوئی تو وہ بچہ زانی کی طرف منسوب نہیں ہوگا، یعنی زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا، وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ اور اگر شادی شدہ کے یہاں زنا سے یعنی بدکاری سے بچے کی ولادت ہوئی تو اس بچے کا جو نسب ہے وہ اس عورت کے شوہر سے ثابت ہوگا، زانی سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولد للفراشی وللعاہر الحجر، کہ جو بچہ ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو اس عورت کا شوہر ہے، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ انکار کر دیتا ہے کہ جی میں اس کا نسب اپنے آپ سے نہیں مانتا، یعنی کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ زنا سے
پیدا ہوا، برے عمل سے پیدا ہوا، اور پھر وہ قاضی کے سامنے لعان کا دعویٰ کرتا ہے اور تمام شرائط کے ساتھ قاضی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے، لعان تکمیل تک پہنچتی ہے، تو پھر اس کا نسب اس شوہر سے بھی، اس عورت کے شوہر سے بھی ثابت نہیں ہوگا، وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں، یہ بات میں نے ضمناً ذکر کر دی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر نسب مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس کی اولاد ہے۔ الحمدللہ آج بھی جہاں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں وہاں پر نسب محفوظ ہے کہ کس کی اولاد ہیں، والد کون ہیں، دادا کون ہیں، پردادا کون ہیں۔ اسی لیے میں اس بات پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ نکاح کو آسان رکھا جائے تاکہ اس برائی کو، اس غلیظ فعل کو، اس قبیح فعل کو اپنے معاشرے سے ختم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو احترام مسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔